مردوں کا گھروں میں اعتکاف میں بیٹھنا جائز نہیں، دارالعلوم جامع نعیمیہ کا فتویٰ آ گیا۔ ڈاکٹر راغب نعیمی کہتے ہیں بچوں اور بوڑھوں کو مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے سے منع کر دیا جائے، احتیاطی تدابیر کے ساتھ مساجد میں اعتکاف کیا جائے۔ سندھ میں 50 روز بعد طویل لاک ڈاؤن ختم، زندگی رواں دواں ہو گئی، مارکیٹیں اور کاروبار کھل گئے، سڑکوں پر ٹریفک بڑھ گیا، صدر کی الیکٹرانک اور موبائل مارکیٹ بھی کھل گئی، مختلف مقامات پر لگے پولیس ناکے ہٹا دیے گئے، شہریوں اور دکانداروں میں خوشی کی لہر۔ سندھ میں آج کورونا کے 537 نئے کیسز سامنے آئے، 432 مریضوں کا تعلق کراچی سے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے تازہ اعداد و شمار پیش کر دیے، کہا گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 11 مریض چل بسے، تعداد 200 ہو گئی۔ سندھ میں کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 2149 ہو گئی۔ سندھ حکومت نے کورونا ریلیف ایمرجنسی آرڈیننس پر گورنر سندھ کے اعتراضات دور کر دیے۔ عمران اسماعیل نے بجلی اور گیس بلز میں رعایت پر اعتراض اٹھایا تھا۔ آرڈیننس میں ترمیم کی سمری وزیر اعلیٰ نے منظور کر لی۔ آرڈیننس کے تحت پانی کے بل کی ادائیگی میں رعایت دی گئی ہے۔ کورونا وائرس کی صورتحال پر قومی اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ ارکان کی شرکت کے حوالے سے ایک اسمبلی مرتب، اراکین گیٹ پر تھرمل اسکینر کے ذریعے ٹیمپریچر چیک کرا کر ایوان میں جائیں گے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا آج اسمبلی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ، کہا پارلیمانی کمیٹی نے اپوزیشن کے دباؤ میں غیر دانشمندانہ فیصلہ کیا، فیصلہ متعدد ارکان کے کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد کیا۔ لاہور لوہاری گیٹ کے علاقے سید میٹھا میں 3 منزلہ بوسیدہ عمارت گر گئی، ملبے تلے دبے ایک شخص کی لاش نکال لی گئی، ریسکیو عملہ امدادی کاموں میں مصروف۔ لیاقت آباد کراچی میں بوسیدہ قرار دی گئی عمارت گرانے کا عمل جاری، متاثرہ عمارت سے متصل دیگر عمارتیں بھی خالی کرا لی گئیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے گزشتہ روز عمارت کو بوسیدہ قرار دیا تھا۔ پشاور میں اشرف روڈ رامپور گیٹ پر دھماکہ، 2 پولیس اہلکاروں سمیت 5 افراد زخمی، پولیس نے مارکیٹ اور اطراف کے علاقے کو سیل کر دیا۔ حکام کے مطابق دھماکہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس سے کیا گیا، دیسی ساختہ بم بجلی کے پول سے نصب تھا۔ محافظ کورونا کے نشانے پر کراچی میں کورونا وائرس سے ایک اور پولیس اہلکار شہید، کورونا کا شکار بن کر جان سے جانے والے اہلکاروں کی تعداد 3 ہو گئی۔ آزاد کشمیر میں کورونا وائرس سے پہلی ہلاکت سامنے آ گئی، 85 سالہ اکرام اللہ مظفر آباد اسپتال کے آئسولیشن وارڈ میں زیر علاج تھے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر نیب کوئٹہ محمد بلال کورونا وائرس کا شکار، ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد نیب کوئٹہ دفتر کے تمام ملازمین کے ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ، محمد بلال کو ان کی رہائش گاہ پر ہی قرنطینہ کیا۔ بیرون ملک سے آنے والوں کے لیے کورونا ٹیسٹ کی 48 گھنٹے انتظار کی شرط ختم، بیرون ملک سے آنے والوں کا ٹیسٹ فوری کیا جائے گا۔ معاون خصوصی قومی سلامتی معید یوسف کی نیوز بریفنگ، کہا صوبوں کی مشاورت سے پالیسی میں تبدیلی کی گئی، زیادہ سے زیادہ ہم وطنوں کو وطن واپس لانے کے خواہش کا اظہار بھی کر دیا۔ پاکستان میں کورونا وائرس موت بانٹنے لگا، مزید 28 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اموات کی تعداد 667 ہو گئی، مریضوں کی تعداد 31,000 کے قریب پہنچ گئی۔ پنجاب میں 11,568، خیبر پختونخوا میں 4,669 کیس، بلوچستان میں 2,000 سے زائد افراد متاثر، اسلام آباد 679 اور گلگت بلتستان میں 442 مریض رپورٹ۔ پاک فوج کے میجر محمد اصغر کورونا وائرس سے لڑتے شہید ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شہید میجر طورخم بارڈر پر لوگوں کے
کورونا اسکریننگ کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ میجر محمد اصغر کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا تھا، جس کے بعد ان کو CMH پشاور منتقل کیا گیا تھا۔ چینی کی ذخیرہ اندوزی سے متعلق کمیشن سوالات کے لیے وزیر اعظم کو نہیں مجھے بلائے، وفاقی وزیر اسد عمر کا پیغام۔ کہا کابینہ نے چینی برآمد کا فیصلہ ECC کی سفارش پر کیا تھا۔ کورونا کی آفت نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ دنیا بھر میں ہلاکتوں کی تعداد 2,83,000 تک جا پہنچی۔ مجموعی طور پر 41,000 سے زائد کیسز رپورٹ۔ 15 لاکھ کے قریب افراد قاتلانہ وائرس کو شکست دینے میں کامیاب بھی ہو چکے۔ کورونا کی وبا سے امریکہ، اٹلی، اسپین اور فرانس شدید متاثر۔ امریکہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 750 افراد موت کے منہ میں جانے کے بعد مرنے والوں کی تعداد 80,000 سے آگے نکل گئی۔ برطانیہ 31,000، اٹلی 30,000، اسپین اور فرانس میں 26,000 سے زائد ہلاکتیں۔ امریکی نائب صدر کی پریس سیکرٹری کورونا سے متاثر۔ نائب صدر کا کورونا ٹیسٹ منفی، قرنطینہ میں جانے کے بجائے کام جاری رکھنے کا فیصلہ۔ ترجمان کے مطابق نائب صدر وائٹ ہاؤس کے میڈیکل یونٹ کی ہدایت پر عمل جاری رکھیں گے۔ برطانیہ کا لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان۔ وزیر اعظم بورس جانسن کہتے ہیں پہلے مرحلے میں لوگ پارکس میں جا سکتے ہیں، دوسرے مرحلے میں اسکول اور دکانیں، جبکہ تیسرے مرحلے میں ریسٹورنٹس کھول دیے جائیں گے۔ لاک ڈاؤن مکمل طور پر ختم کرنے کا بھی وقت نہیں آیا۔ کورونا کے باعث 15 جولائی تک تعلیمی اداروں کی بندش پر ہائر ایجوکیشن کمیشن کے وائس چانسلرز کا اجلاس کل طلب۔ امتحانات کی حکمت عملی مرتب کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق صورتحال قابو میں نہ آئی تو امتحانات 15 جولائی کے بعد لیے جائیں گے۔ اسلام آباد میں بھی لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد مختلف بازار اور دکانیں کھل گئیں۔ اشیاء خورنوش اور تعمیراتی شعبے سے وابستہ کاروبار کے ساتھ گارمنٹس اور کپڑے کی دکانوں میں بھی لوگوں کا رش۔ کوئٹہ میں اسمارٹ لاک ڈاؤن تیسرے روز بھی جاری، بازاروں میں خریداروں کا رش۔ لاہور میں کورونا کے باعث چند روز سے بند OPDs بحال، لیکن مریضوں کو کوئی سہولت دستیاب نہیں۔ وارڈز میں SOPs کا خیال بھی نہیں رکھا جا رہا، سماجی فاصلہ بھی نظر انداز۔ کورونا وائرس سے مرنے والوں کی تدفین بھی عام افراد کی طرح کی جا سکتی ہے، الگ قبرستان مختص کرنا ضروری نہیں۔ ماہرین کیا کہتے ہیں، بلیٹن میں دیکھیے خصوصی رپورٹ۔ عارف والا میں گھریلو رنجش پر سنگ دل باپ نے فائرنگ کر کے بیٹی کو قتل کر دیا، لاش نہر میں پھینک دی۔ پولیس نے لاش نکال کر پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر کے تفتیش شروع کر دی۔ جنوبی پنجاب میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بڑی کارروائی، 56,000 بوری گندم برآمد، مالیت 10 کروڑ روپے ہے۔ محکمہ خوراک نے اسٹاک تحویل میں لے کر پوائنٹس کو سیل کر دیا۔ ٹی نیوز کی خبر پر SP اورنگی کراچی کا ایکشن، ASI راؤ حامد کو معطل کر دیا۔ اہلکار ڈیوٹی کے بجائے اسپتالوں میں جا کر نیند پوری کرتا تھا۔ کراچی کے علاقے بن قاسم میں پولیس نے کنسٹرکشن کا کام کرنے والوں سے بھتہ لینے والے کو دھر لیا۔ ملزم پولیس کے نام پر رقم مانگتا تھا۔ بھارت کا ایک بار پھر آبی جارحیت کا مظاہرہ، قصور میں دریائے ستلج میں پانی چھوڑ دیا، مکئی، جوار اور باجرے کی فصل تباہ ہو گئی۔ بلوچستان کے رکن اسمبلی اور مری قبیلے کے سرکردہ رہنما میر نصیب اللہ مری نے بھارتی میڈیا کا گمراہ کن پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ کہا بلوچستان پاکستان سے ہے، کشمیریوں کے خون کے ہر قطرے کا حساب لیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ ڈریم پیئر مہم کے تحت مداحوں نے راشد لطیف کو چن لیا۔ راشد لطیف نے دیگر تمام وکٹ کیپرز کو مقبولیت میں مات دے دی۔
کراچی والوں پر خدا کی رحمت، 13 مئی کی رات سے بارش کی پیش گوئی، درمیانی درجے کی بارش یا بوندا باندی کا سلسلہ 14 مئی تک جاری رہے گا۔ ملک میں 12 سے 16 مئی براستہ ایران 2 مغربی سسٹم داخل ہوں گے۔ اور اردو کے عظیم افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کا 108واں یوم پیدائش، گوگل نے اپنا ڈوڈل کا حصہ بناتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا۔